آپ لاہور میں تھیں, کراچی میں تھیں, کہاں تھیں کوارنٹین؟ ایکچولی بڑی فنی بات ہے کہ میں ایک بہت ہی ٹیمپرری ریزیڈنس پہ تھی جب کوارنٹین ہوا ہے. آئی واز ان این آرمی میس, کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا اور میں کیونکہ اس کو سپروائز کری تھی تو میں لاہور میں ہی تھی بٹ میس میں تھی. اچھا, لیکن آپ نے گھر بنایا نا لاہور میں؟ ہاں, تو وہ مکمل ہو رہا تھا, سے 15-20 دن رہتے تھے اور میرے امی ابو 6 یا 7 دن بعد پاکستان آ رہے تھے اور سب بند ہو گیا. تو میں ایک میس کے کمرے میں ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں سب کنسٹرکشن بھی روک دی ہے, سب ابھی کچھ فنیشنگ نہیں ہو سکتی, ویل ہیو ٹو ویٹ. سو آئی لیوڈ ان دیٹ روم. تو آپ بالکل اکیلی تھی؟ مطلب میرے سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ کا گھر بھی نہیں تھا. ایک نئی جگہ تھی اور بس آئی واز آل بائی مائی سیلف. کیا کیا؟ بس سوچا اور ڈائری لکھنی شروع کر دی اور سوچا کہ اپنی سوچ لکھوں اس سال کی. ہینگ آن, آپ نے ایک ہیش ٹیگ بھی شروع کیا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ آئی واز ریسائٹنگ قرآن. وہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا تھا تو میں قرآن پڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ جیسے ہم باقی کتابیں جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, آئی آلویز شیئر کہ میں کیا ریڈ کر رہی ہوں, تو باقیوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ریڈ کر لیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو میں نے وہ شیئر کیا, پھر اس کے بعد میں نے جو بکس پڑھی میں نے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا. آئی ریڈ دا پاور آف ناؤ. آئی ایم سرپرائز کہ لوگوں کو اس کے بعد لوگ پڑھ چکے, عمل کر چکے. میں نے کہا مجھے کوارنٹین میں ہی ملنی تھی پاور. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر کچھ میں نے چیزیں ریڈ کی جو میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے گاڈ آف اسمال تھنگز ریڈ کی تھی شاید. بالکل, اور 40 رولز آف لو میں نے ریڈ کی. میں نے الکیمسٹ ریڈ کی. میں نے سوچا دیکھتی ہوں کیا گروتھ ہوئی ہے, کیسا فیل ہوتا ہے وہی کتابیں پڑھ کر. سو دیر واز اے لاٹ ٹو ڈو. شروع کے کچھ دن مشکل تھے کہ میں کتنی دیر اپنے ساتھ بیٹھوں, بٹ پھر جب سمجھ آنی تھوڑی شروع ہوئی تو لگا کہ بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. اور روز بس صبح اٹھتی تھی اور I would begin my day and think and write something, watch something. Not really. اتنی کوئی میری but I would do yoga. I would meditate. کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا, وہ دن تو ٹائم تو پاس. I would meditate and then I was also enjoying Sabat a lot. کیونکہ سبات تب بالکل شروع ہوا تھا. And I think my fans also kept me occupied with all the. تو مطلب وہ آ چکا تھا. ہاں ٹھیک ہے, یہ شکر ہے. یہ تو سبات کی شوٹنگ کہاں ہوئی؟ اسلام آباد پوری. اچھا, مطلب کچھ 2 ایپیسوڈ شوٹ کرنے ہم لوگ کشمیر گئے تھے. Really? اور 2-3 سینس شوٹ کرنے مری. اچھا, باقی پورا اسلام آباد. تو اسلام آباد از ٹوٹلی فارن لینڈ فار یو اور از اٹ؟ Islam Abad is hometown for me. It's home for you because I've grown up there. Okay. And then I moved out of. I know, اچھا. ابھی آپ پوچھیں گی میں کہاں سے ہوں, مجھے خود بھی نہیں پتا کیونکہ we've been moving all our lives. کچھ حصہ میرے بچپن کا لاہور میں گزرا ہے, کچھ اسلام آباد میں گزرا ہے, تو I'm very familiar with. تو آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس ایز اے لاہوری تو نہیں کرتی؟ میں ہوں ہی نہیں. آپ ہے ہی نہیں نا, ہے نا. تو آپ آسٹریلین ہیں؟ نہیں, میں آسٹریلین ہوں بالکل نہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں ٹرو سینس میں اسلام آبادی ہوں, لیکن میں برگر اسلام آبادی نہیں ہے. لیکن بس کچھ مکسچر ہے لاہور اسلام آباد کا, وچ از وائی میں کمپلیٹلی اسلام آبادی بھی نہیں ہوں اور لاہوری بھی نہیں ہوں. آئی فیل کہ میں بس اپنا گھر ہوں, کہ جیسا میرے گھر کا ماحول تھا نا وہ آپ ریکریٹ کر لیتی ہیں. ہاں, وہ کوئی شہر نہیں ہے, وہ میرے گھر کے 3-4 جو لوگ ہیں ان کا انفلوئنس ہے, and that is what's built me into who I am. That's true. I also feel most at home when I'm with my nuclear family. I don't feel I belong to any city. I feel like I belong with my family. میں ان کے ساتھ کسی آئلینڈ پہ جا کے بھی رہوں گی تو مجھے گھر جیسا ہی لگے گا. ظاہر ہے وہ تو. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کا کریئر کافی سالوں سے فالو کر رہی ہوں, اور سب سے پہلے جو میں نے آپ کے بارے میں ایک چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یو آر دا فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور آف انسٹاگرام. اور یہ ایک کیا تھا, فلوک تھا یا آپ کو آپ نے, کیونکہ یو آر ون آف دا فرسٹ پیپل ہو جوائنڈ انسٹاگرام, آئی ریمبر یو ہیڈ ون آف دا ہائیسٹ فالوئنگز اینڈ یو اسٹل ڈو. تو کیا تھا یہ, آپ کو سمجھ آ گئی تھی یا آپ کو شوق؟ نہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. آئی کیپ ٹیلنگ پیپل کہ مجھے کریڈٹ مت دیں, کیونکہ اٹ واز جسٹ سم تھنگ آئی انجوائڈ ڈوئنگ. آئی تھنک I was 19 when I started working. تو بس it was something I enjoyed doing, کہ پکچر لی سیٹ پر اور لگا دی. اور مجھ سے میرے تب جو کو اسٹارز تھے, فیصل قریشی تھے, عدنان صدیقی, صبا حمید, یہ پوچھتے تھے تم کیا کرتی رہتی ہو. میں نے کہا ایک ایپ ہے انسٹاگرام, اینڈ they would like say things like کہ کیا ہے یہ, nobody thought it will become so big. بالکل. تو بس میں تب ایسے ہی پکچرز لگاتے رہتی تھی, and then it just exploded. Went on to become what it is today. Yeah. But I feel کہ but Muhabra, how do you navigate it? Because سوشل میڈیا, لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکٹر ہیں تو آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے, لیکن اب ہماری اداکارہ ہیں سمیہ ممتاز, ٹھیک,
ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف اپنی ایکٹنگ کرتی ہیں اور پھر وہ گھر چلی جاتی ہیں, اور ان کو اگر آپ کو کاسٹ بھی کرنا ہو تو لینڈ لائن پہ فون کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے اور سوشل میڈیا کتنا ٹاکسک ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو جس طرح میں نے بتایا کہ انسٹاگرام واز جسٹ اندر ایپ, تو میں نے کبھی اس طرح سے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا کہ میں کروں کہ نہ کروں, کہ یو نو آئی جسٹ وینٹ ود دا فلو. بٹ لیٹر آن جب مجھے سب اس طرح بولتے تھے نا کہ یو دا موسٹ فالوڈ یا وٹ یو وانٹ ٹیل دا اپ کمنگ ایکٹرز, تو میں ہمیشہ بتاتی تھی کہ سوشل میڈیا اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک کہ میں غلط امپریشن نہیں دینا چاہتی تھی اپنے سے چھوٹے یو نو اپ کمنگ ایکٹرس کو یا چھوٹے بچوں کو یا جو بھی مجھے فالو کر رہا ہو کہ یہ دس از واٹس میڈ می انٹو ہو آئی ایم. آئی فیل کہ ایون اف آئی اسٹاپ ورکنگ ٹوڈے the social media will die down. You know, it's really nothing. I totally agree with you. It should be a means to an end. It is. And آپ جتنا کام کرتے ہیں آپ اس کام کو وہاں پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی آواز کو وہاں اٹھا سکتے ہیں, بٹ اگر آپ کے پاس آواز نہیں ہے, کچھ کہنے کو نہیں ہے, یا اگر آپ کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو اٹس پوائنٹ لیس. بالکل ایسا کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا میں, از واٹ آئی فیل آفٹر انجوائنگ the social media attention for nearly a decade. So I'm not trying to diss it, but I'm saying that there is more to life. بالکل social media is not the end of everything. تو آپ اپنے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ I'll be honest with you, شروع میں it was very hard, say 6 years ago. جی جب کوئی اس طرح کی کوئی کنٹروورشل, جس طرح ہر انسان کچھ کہتا ہے, جیسے میں آج انٹرویو دے رہی ہوں, ماورا بدتمیزی کرتے ہیں مطلب. I know, but see, I'll tell you how it started. اب جیسے میں آج انٹرویو دے رہی ہوں تو کیونکہ میں انسان ہوں, ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے, لیکن یہ بات مجھے 5-6 سال پہلے ریئلائز ہوئی کہ اگر منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو وہ گناہ ہے. آپ کے منہ سے غلط بات نہیں نکل سکتی. آپ کو ایسے پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے کہ انہوں نے کہا آپ غلطی نہیں کر سکتے. سو وہ جب چیز مجھے پہلی بار ہٹ کی تو میں نے سوچا میں یہ سب بند کر دیتی ہوں, سوشل میڈیا بھی, اور میں بس چلے جاتی ہوں کہیں, میں ایکٹنگ بھی چھوڑ دیتی ہوں. فرسٹ ٹائم when it hit me it was that bad. I went to میں نے آپ کے حق میں لکھا بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا. مجھے بالکل یاد ہے, which is why I'm not referring to it because people you know I don't want to give it any more attention. لیکن میں تو سڈنی چلی گئی تھی, میں نے اپنے امی ابو کو جا کے بول دیا مجھے کرنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اتنی ینگ تھی اس وقت. ایگزیکٹلی, اینڈ اٹ افیکٹڈ می. نہیں اب مجھے لگتا ہے میں بڑی ہو گئی, بہت ینگ ہے. لیکن تب آئی فیل لائک آئی ہیڈ اے ویری فریجائل مائنڈ. آئی ڈنٹ نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, کہ آپ کن چیزوں پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نوائز ہے. بالکل تب یہ مجھے نہیں پتا تھی ڈسٹنکشن. ویسے وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے. میں تو چلی گئی سڈنی, میں نے اپنے ماں باپ کو کہا مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا لوگ مجھے تھریٹن کر رہے ہیں, دے ول کل می, کیونکہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے. تو مجھے یہ سب بائی دا وے میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے کچھ غلط نہیں کہا تھا, اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے جب پڑھا, جب وہ ہوئی کنٹروورسی 2015 میں, تو مجھے لگا کہ آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں تو خود کو ڈیفینڈ کرنے سے بھی ڈرتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا بھائی میں غلط ہوں, بٹ آر یو ریئلی گوئنگ ٹو ٹیک مائی لائف فار دیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ڈو دیٹ. اور جو بھی لوگ اس ہیٹ کو پروپیگیٹ کر رہے تھے, سوچنا چاہیے سب کو کہ کسی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ہاؤ کین یو ٹیک اٹ سو لائٹلی؟ پھر اس کے بعد تو میں ڈر گئی. اس کے بعد میں ہر انٹرویو میں جاتی تھی, اسٹینڈرڈ کویشچنس کے جواب دیتی تھی اور بس گھر آ جاتی تھی. آپ آج کل بھی ڈری ہوئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈر کبھی گیا ہی نہیں, کیونکہ وہ ایک اتنی بڑی چیز تھی میرے لیے ایٹ دیٹ ایج کہ میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ ہو. اور پھر چھوٹا موٹا تو ہوتا رہتا ہے کہ پیپل پک اپ ویڈیوز فرام دا پاسٹ اینڈ دے یو نو میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ. میں کہتی ہوں ہر چیز کے لیے اپالوجائز نہیں کر سکتے. بالکل. اور ماورا مطلب یو نو میں بھی جب مجھے کوئی عجیب و غریب کوئی کامنٹ لکھتے اور جو بڑا پوائنٹڈلی آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے کوئی کامنٹ لکھے آپ کے والد صاحب کے بارے میں یا آپ کے کام کے بارے میں یا جو بھی آپ کی شکل کے بارے میں, تو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. بالکل کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں. اور ان میں سے ان چیزوں سے انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور یہ جو جس سے میں نے بات کی سب نے یہی کہا کہ ہم لوگ انسان ہیں. ہم لوگ ایکٹر ضرور ہوں گے, آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا گلیمر ہے, ابھی ہم لوگ دونوں میک اپ کر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, پر اندر ہمارے کیا چل رہا ہے یہ صرف ہمیں پتہ ہے. یو نو, اور آپ نے بڑی بہادری سے انگزائٹی کے بارے میں بات بھی کی ہے, کافی دفعہ بات کی ہے. تو آپ کا جرنی کیا رہا ہے اور آج کل آپ کیا سوچتی ہیں اس چیز کے بارے میں؟ بات کرنے کی ریزن یہ تھی کہ جب وین آئی واز یو نو ڈیلنگ ود اٹ اور وین اٹ واز بیڈ, تو تب تو آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی یو نو شرمندہ ہونے کی بات ہے, اور میں نے اگر یہ کہہ دیا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. وہ ونس یو گیٹ اوور اٹ اور یو نو تھوڑا سفر جب آپ طے کر لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرے کہنے سے کسی کو
تھوڑا سکون مل جائے. بالکل. تو دیٹس دی اونلی ریزن وائی آئی اسپوک اباؤٹ اٹ. مگر مجھے لگتا ہے کہ ون پرائم ریزن کہ میں اس بارے میں بات کرتی ہوں از ٹو کائنڈ آف ٹرائی ٹو انکلکیٹ کمپیشن ان پیپل. کہ تھوڑا لوگ, میں نہیں کہہ رہی کہ ہم بیچارے ہیں, ہم بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے اور بڑی اچھی جگہ پہنچایا ہے اور کریئرز میں اپنے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ ہم ہیں تو انسان. بالکل.